بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکچولی درخت کے نیچے اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں، یہ پورا درخت ہے چونکہ اس کا تنا ہے اور بارش ہے بہت تیز ہو رہی، تو میں ابھی جانے لگا تھا واپس، تو میں نے کہا کہ چلے مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیکھنا چاہیں گے لائیو بھی، تو اب چونکہ موبائل کا ویسے خیر نیچے ہے اس کا وہ مائکرو فون، لیکن کیمرہ جو ہے نا اس کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ضرورت ہے تنے کے نیچے رکھنے کی۔ اور اب بارش اتنی تیز ہے کہ درخت کے اندر سے بارش جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ بس میں آج کل ذرا تھوڑا سا ہائبرنیٹ موڈ پہ چلا گیا ہوں، سم ہاؤ اٹ ہیپنس،
آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پرانے جو تمام اسپارٹنس مدیہ کو تو پتہ ہی ہے میرا. تو بالکل موڈ جو ہے نا وہ سم ٹائمز نہیں کرتا کسی سے بھی کوئی بات کرنے کو. یہ دونوں روپ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے زمین پر اترے ہوئے، بولنا اور چپ ہو جانا. اور دونوں یہ جو روپ ہیں ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے. بعض اوقات آپ بولتے ہیں الفاظ کی صورت میں، جملے بنتے ہیں، آوازیں پیدا ہوتی ہیں، صوتیات پیدا ہوتی ہیں، آپ کی سماعتوں تک وہ ٹکراتے ہیں الفاظ. اور بعض اوقات جب آپ جسم کی صوتیات کو استعمال نہیں کرتے، جسم کی آوازیں آپ کی پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کسی اور چینل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بولتے آپ اس وقت بھی ہیں، سنتے آپ اس وقت بھی ہیں. تو میرے یہ دونوں موڈ بچپن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں آئی کانٹ ریزسٹ، آئی کانٹ فائٹ بیک. میرے ساتھ یہ دونوں روپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں بچپن سے. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں. ایک وقت آتا ہے جب میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں جسم کی دنیا میں، لیکن جب میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، چپ کر جاتا ہوں، تو اس وقت بھی میں بول رہا ہوتا ہوں یا سن رہا ہوتا ہوں. لیکن وہ میڈیم کون سا ہے، وہ موڈ کون سا ہے، شاید میں کبھی ڈیفائن کر پاؤں. لیکن میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں کہ یہ جو ہم بولنے والا روپ ہے، یہ بڑا مشکل روپ ہے. جسم کی دنیا میں بولنا بہت مشکل ہے، چونکہ ہر لفظ کے اوپر پکڑ ہے، ہر لفظ کے اوپر گرفت ہے. وہ جو آپ اپنی ذات میں بولتے ہیں نا، اس کا معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے. اس میں سہولت ہے، اس میں بچت بہت ہے. تو اس لیے چونکہ اور کوئی انوالو نہیں ہوتا نا، جسم کی سطح پر بہت کچھ انوالو ہوتا ہے، بڑا کچھ سٹیک پہ لگا ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ سننے والے جو سامعین ہیں وہ اس کو کس طریقے سے تعبیر کریں گے، کیا مطلب نکالیں گے اس کا. لیکن جب آپ صرف اللہ کے سامنے بولتے ہیں اور اللہ کی سنتے ہیں تو پھر معاملات کافی آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں، چونکہ آپ کے سامنے کوئی اور سٹیک ہولڈر نہیں ہوتا. تو بعض اوقات کی یہ جو خاموشی ہے آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوگی، چونکہ اگر اللہ کے بغیر آپ چپ کرتے ہیں یا اللہ کے بغیر بولتے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہے. تو بولنا ہو یا چپ کرنا ہو، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. تو میرا بس وہی فیس چل رہا ہے جب میں بالکل خاموش ہوں. کوئی ایک ہوتا نا انسان کسی وجہ سے جان بوجھ کے وہ کام نہ کرے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرے اندر جیسے سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور کوئی چاہ کر بھی اس وقت جو ہے نا وہ مجھے بلوا نہیں سکتا، مجھے مجبور نہیں کر سکتا کوئی. اور میں اب ایسا نہیں ہوں، بچپن سے ہی ایسا ہوں. بولتے بولتے چپ کر جانا جسم کی دنیا میں، اور چپ کر کے ایک دم پھر بولنا شروع کر دینا. تو انسان جب سارا کچھ اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے تو اس کا بولنا، اس کا چپ کرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پھر اللہ کے حکم سے جڑ جاتا ہے. بہت آسان سا کام ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. تو جب آپ کی نیت اللہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ہر عمل اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ایٹ لیسٹ انسانی سطح پہ آپ نے کوشش یہی کی، نیت آپ کی یہی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ بیزاری کی منزل ہے جسم کی دنیا میں. علامہ اقبال کا یہ بڑا خوبصورت شعر اس کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو یہ بیزاری آتی ہے، یعنی کہیں پہ بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو بولنا چاہیے یا کچھ کہنا چاہیے. یا شاید ہر طوفان کے بعد ایک وقفہ ہے، خاموشی ایک وقفہ ہے جسم کی دنیا میں کچھ اور بولنے کے لیے. چونکہ جب آپ جسم کی دنیا میں چپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ وہ آوازیں سن سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. یہ شاید آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں دے رہا ہوں جو آپ کے سرور میں اضافہ کر سکتا ہے. کبھی کبھار جسم کی دنیا میں چپ کر جایا کریں، اپنے آپ کو سنا کریں. فضول خاموشی اور فضول بولنا دونوں مناسب نہیں ہے. بولنا ہے یا چپ کرنا ہے، دونوں اللہ کی خاطر ہو.
کسی وجہ سے ہو تو پھر معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم دراصل فضول بولتے ہیں اور فضول چپ کر جاتے ہیں۔ ہمارا جینا بھی فضول، ہمارا مرنا بھی فضول، ہماری زندگی کارآمد نہیں ہوتی، ہمارا مرنا بھی کارآمد نہیں ہوتا، ہمارا بولنا کسی کام جوگا نہیں، ہمارا چپ ہو جانا کسی کام جوگا نہیں ہوتا۔ تو واٹ ایور یو ڈو اٹ فار اللہ اینڈ دین اٹ ول بیکم پروڈکٹیو، اٹ ول بیکم یوزفل، اٹ ول ہیو ڈیپر لیئرز آف میننگس۔ بل ایک ایسا لفظ جو محمل ہے، آپ نے محمل لفظ سنا ہوگا، بامانی کلمہ ہوتا ہے، محمل ہوتا ہے، وداؤٹ میننگ، پانی شانی، روٹی ووٹی، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو زندگی محمل نہیں ہونی چاہیے، زندگی کو بامانی ہونا چاہیے۔ موت بھی محمل نہ ہو، موت بھی بامانی ہو۔ آپ کی سانسیں محمل نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا چکھنا، محسوس کرنا محمل نہیں ہونا چاہیے، بامانی ہونا چاہیے۔ آپ کی حسیات، احساسات، محسوسات، جمالیات، اخلاقیات، سب کچھ بامانی ہونا چاہیے، کیونکہ بالعموم ہماری زندگیاں جو ہیں نا وہ محمل انداز میں گزرتی ہیں۔ ہم غفلت کے عالم میں دنیا میں آتے ہیں اور اسی عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ، میں اس کو ساتھ ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں پہ یہ ٹک جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بارش مجھے، ایک ہے لیکن اس میں پھر تنا آ جاتا ہے سامنے۔ چلو لیٹس سی کہاں تک، ہاتھ میں ہی پکڑتے ہیں اس کو۔ اب بارش تھوڑی سی ہلکی ہوئی ہے۔ اپنی زندگیوں کو بامانی بنائیں۔ دوستیاں بھی محمل ہوتی ہیں، تعلقات بھی محمل ہوتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ کیسے ہیں آپ؟ تو اگر تو آپ دنیا کی روٹین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو پھر انسان دنیا کا پابند ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ایک مجھے شعر اکثر یاد آتا ہے، آج پھر یاد آ گیا صبح صبح، کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو وہ جو جیسے چڑیا کا میں نے وہ ویڈیوز شیئر کی، وہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ایک ہی طرح کا گھونسلہ بنا رہی ہے، اس کو جو پروگرام مل گیا وہ اس میں چینج نہیں کر سکتی۔ اٹ ہیز نو پاور، نو انوویٹو پاور ٹو چینج دا اسٹائل۔ لیکن ہمارے پاس اس سے بہتر اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی۔ لیکن اگر آپ احکام الہی کی پابندی شروع کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ زندگیاں محمل کیسی ہوتی ہیں اور زندگیاں بامانی، بے معنی اور بامانی، یعنی ڈیپر لیئرز آف میننگ، مختلف سطحیں ہوتی ہیں نا زندگی کو لے کے چلنے کی۔ انسان، ایک سادہ سی کہانی آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-3 لائیو سیشن کیے تھے فیکٹس کے اور فکشنز کے اوپر۔ فیکٹ اور فکشن جو ہے نا یہ زندگی بھر ہمارا چلتا رہتا ہے۔ دنیا بھر کے تحریف شدہ جو دستاویزات ہیں، نصاب ہے، دنیا میں جس قدر انسانی آبادیوں کو لوٹا گیا ہے وہ سارا کا سارا فکشن کے ساتھ تھا۔ فیکٹس کے ساتھ لوٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ فکشن کے اندر چونکہ گنجائش ہوتی ہے مینوپولیشن کی گنجائش ہوتی ہے، چونکہ آپ یو سیل یور ڈریمز، ایک خواب کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، کسی کے خواب کو بیچ سکتے ہیں۔ خواب ایک ایسی چیز ہے جو کنکریٹ نہیں ہے، تو خواب کے سہارے انسانی آبادیوں نے فکشن کو بیچا ہے۔ پھر فیئر ایک ایسا ہے جو پیدا کیا جاتا ہے، اور فیئر کو اس لیے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ پاور جو ہے نا وہ انسان اپنے پاس رکھ سکے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں اگر آپ پیغمبروں کی زندگیوں پہ بھی غور کریں تو پیغمبروں نے فیکٹس کی بات کی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا فکشن کا کہ شاید پیغمبر جو بات کرتے رہے ہیں وہ فکشن ہے، نہیں، پیغمبروں کی بات ہی دراصل فیکٹ تھی۔ اور وہ جو سائنس پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ بڑی فیکچول ہے،
کیونکہ فکشن والی سائڈ پہ آپ کے ڈریمز چل رہے ہیں، مینوپولیشنز چل رہی ہیں، آپ آلٹریشن کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے، جیسے کئی 2 نمبر پیروں کا دھندا اس کے اوپر چلا ہے، فکشن کے اوپر چلا ہے۔ آپ نے جب ثبوت نہیں دینا اور مریدوں 1000 مریدوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب کے اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو کر دیکھ سکے کہ پیر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں، تو obviously اس کو اطاعت کرنی پڑے گی، اندھا دھند تقلید کرنا پڑے گی اس کو۔ تو اس میں انسانی آبادیوں نے، اس لیے بادشاہوں نے، نمرودوں اور فرعونوں نے کوشش کی ہے فکشنز کے ساتھ دنیا کی پرورش کی جائے۔ اس لیے ہر دور کے جو تحریف شدہ مذاہب تھے انہوں نے فیکٹس کی بڑی مخالفت کی ہے، پیغمبروں کی بھی مخالفت ہوئی ہے، چونکہ پیغمبر جو فیکٹ لے کر آتے تھے اس فیکٹ کو انسان جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، چونکہ اگر فیکٹس کو تسلیم کر لیا جائے تو فیکٹ ہوتے ہیں بامانی، تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے جو اہل زمین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فیکچول لوگ ہر دور میں ستائے گئے ہیں، ان کو پریشان کیا گیا ہے، بعض اوقات ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، چونکہ فیکٹس کو برداشت کرنا بھی کسی کسی کے بس کا روک ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے میری زندگی کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ کیونکہ فیکٹس کے اندر کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو کوئی براہین لے کر آؤ، ہیو سم لاجک، ہیو سم آرگومنٹ، چونکہ جہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہوتی وہاں پہ مبالغے کی اور مغالطے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مبالغے اور مغالطے ہیں اس نے ہر مذہب کے اندر تحریف پیدا کی ہے، ہر مذہب کے اندر، ہر دین، بیسیکلی جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دین تھا ایک، اور ایک ہی دین چلا ہے پہلے دن سے آج کے دن تک، پھر اس دین میں نئی نئی نہریں نکالی گئی ہیں یوم السبت کی آڑ میں، اور جب نئی نہریں نکالی جاتی ہیں تو بلاسفیمی کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہر دور کے پیغمبر کو یہی کہا گیا کہ یہ بلاسفیمی کر رہا ہے، بلاسفیمس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا، یہ ہمارے مذہب کے خلاف۔ بلاسفیمی کیا ہوتی ہے کہ کسی خطے میں رائج عقائد کے خلاف کوئی آواز جب بلند ہوتی ہے تو اس کو بلاسفیمی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا تعلق بہت سارا دیگر بھی ہے جو کہ فقہ کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، میں اس معاملے میں بات نہیں کرتا، وہ میرا مقام و منصب نہیں ہے۔ آج کا آپ کو صرف میسج جو دینا ہے کہ زندگیوں کو بامانی بنائیں، بولنے کو بامانی بنائیں، خاموشی کو بامانی بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کے نظام میں وقف کر دیں، کیونکہ جب آپ کا بولنا، آپ کا چپ کرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر قسم کے معمولات آپ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو پھر آپ کی زندگی آٹو پائلٹ پہ چلی جائے گی، اور آپ کو سہولیات بھی بہت ہوں گی، آپ کو آزمایا بھی بہت جائے گا، لیکن یا حی یا قیوم، آپ کے اندر بے نیازی آ جائے گی تھوڑی سی، جس قدر بھی آئے گی آ جائے گی، حصہ بقدر جسہ، بے نیازی آ جاتی ہے، اور پھر آپ کو صرف اللہ کی فکر ہوتی ہے، صرف اللہ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور کون ہے جی؟ خرم جنجوا، غلام مصطفیٰ، مدیہ، محمد قاسم کہہ رہے ہیں کہ سر سستی بہت ہوگی۔ سستی کا تو خیر الگ فینومینن ہے قاسم، اور یہ بڑا نیچرل فینومینن ہے، میں اس میں سے چونکہ بارہا گزرا ہوں۔ ہائبرنیشن کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک سستی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان فزیکل لیول پہ ایکٹیو نہیں رہتا، اس کی ایک وجہ ہے قاسم، وہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ نے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کا حصہ ہو، آپ نے بات کی ہے تو آپ کو اپنا حصہ لینا چاہیے۔ سستی کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ سستی جو زمین کی سستی ہے، that you have lost your objective, you have been disconnected from your aim۔ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف نہیں طے کرتے کہ یہاں میں نے جانا ہے، اور اس کے لیے آپ ایک
ٹائم ٹیبل نہیں بناتے قاسم، ایک اسکیجول نہیں بناتے تو آپ سست ہو جاتے ہو، آپ لتھارجک ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو قاسم؟ آپ یو ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو لیو. کس کے لیے لڑو گے آپ؟ تو اپنے سامنے ہمیشہ ایک ہدف رکھیں، ایک ایم رکھو زندگی میں کہ یار یہ کام کرنا ہے میں نے، اور اس سال میں کرنا ہے 2021 میں. پھر آپ کبھی سست نہیں ہوں گے. یہ جو زمین کی سستی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو سستی میں دیکھتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دے ہیو لاسٹ دیئر ڈریمز. ان کے خوابوں پہ کسی اور کا قبضہ ہے. ان کی زندگی میں کوئی اتنا مشن ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ مشنریز. آپ سمجھ رہے ہو؟ دے ہیو لاسٹ دیئر ہوپس. انہیں لگتا ہے یار میں اب کیا کروں. نہیں، ہمیشہ ایک ٹارگٹ آگے سیٹ کرو. آپ یہاں سے لے کے نارووال پہنچ گئے ہو، نارووال سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ اگر آپ نارووال پہ جا کے رک گئے، جبکہ زندگی کا سفر ابھی نہیں رکا قاسم، تو جب زندگی کے سفر کا سکیجول آپ کو اللہ نے دیا ہی نہیں کہ کب یہ ختم ہوگا، اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. سمجھ رہے ہو قاسم؟ زندگی کا سفر کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے. یو شوڈ ہیو اے پروجیکٹ ان ہینڈ. کوئی پروجیکٹ بناؤ، ایک پروجیکٹ بناؤ کہ بھائی میرے پاس 50-60 سال کی زندگی ہے. آئی ایم اے فائٹر. اللہ ہیز گیون می دس لائف، ون اینڈ اونلی اپرچونٹی، ون اینڈ اونلی چانس ٹو پروو مائی سیلف. آپ کی سستی ختم ہو جائے گی. سورج سست نہیں ہوتا قاسم، آکسیجن سست نہیں ہو رہی، اس کے پاس ایک پروجیکٹ ہے. سورج کو پتا ہے جس دن میں سست ہو گیا نا، پوری کائنات کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. پرندے صبح صبح میں دیکھتا ہوں بڑی چستی کے ساتھ بولتے ہیں. ہوا چلتی ہے، یہ بارشیں اپنے موسم میں آتی جاتی ہیں، چست ہیں. تو وہ والی سستی جو ہے نا، میں تو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہوں. اور اس کا میں آپ کو سائنٹیفک ریزن بتا رہا ہوں قاسم. آلویز ہیو اے پروجیکٹ ان ہینڈ. زندگی کا کوئی بہانہ. اس لیے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کو محبت ہو جائے. محبت کسی کو چاہنا، اپنے سامنے کوئی ایسی منزل رکھنا جہاں تک، دیکھو منزل ہی نہ ہو تو آپ سفر کہاں پہ کرو گے؟ منزل ہی نہ ہو تو سفر کہاں پہ کرو گے؟ کوئی ہدف ہی نہ ہو تو کس کو اچیو کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ ایک بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے بڑا ہونا ہے تو کیسے آئے گا وہ اس کے ذہن میں وہ چستی والا انداز؟ تو بچپن سے انسان چست ہوتا ہے کیونکہ اس کو بڑا ہونا ہے. اور جب جوانی 25 کراس کرتی ہے نا، 25، تو انسان میں تھوڑی سی سستی کا اٹیک ضرور ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، سستی کا اٹیک ہوتا ہے. بٹ یو آر دا اونلی ون ٹو فائٹ بیک. کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے اندر چپ کر کے کسی ویران گوشے میں بیٹھ کر سوچو گے نہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں کرو گے تو سست ہو جاؤ گے. اس زندگی میں سستی کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ زندگی ایک لمحہ ہے قاسم، ایک لمحہ ہے زندگی. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا ہے. جہاں تک پہنچ گئے ہو، دس از نو اچیومنٹ فار دا فیوچر. جو کچھ آپ نے حاصل کیا، جو کچھ آپ بن گئے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے بڑی دنیا ہے. جب آپ یہ سوچو گے، آپ چست ہو جاؤ گے. پھر آپ کے ساتھ والے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک ایم ہے. اور آپ کی زندگی ہر لمحہ میں جوان ہوتی ہے، ہر لمحہ بوڑھا ہو جاتا ہے. میں بھی لمحہ در لمحہ جی رہا ہوں. میرے پاس میں ہر لائف سیشن کو یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ یہ شاید میری آپ کے ساتھ آخری بات ہو. آپ نے دیکھا ہوگا میری ٹون ہی یہ ہوتی ہے. میرے بہت سارے ریلیٹیوز ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سیکرٹ کو سمجھ نہیں رہے جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ بھی، مدیہ ناراض ہو جاتی ہے مجھ سے، سر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اسے اکثر سمجھاتا بھی ہوں. دیکھو زندگی ایک لمحہ ہے. یو ہیو نو ادر چانس. ایک لمحہ. ابھی اسی وقت سانس کا یہ جو زیرو بم چل رہا ہے، یہ بند ہو جائے گا، بو ہو گئی. تو اگر آپ کو ایک نئے دن کا سورج مل جائے صبح. اب میں آج کل میری روٹین یہ ہے کہ میں رات کو جلدی سو رہا ہوں اور صبح جلدی اٹھتا ہوں 3:30-4 بجے. میری روٹین وہی رہتی ہے صبح والی، لیکن میں رات کو جلدی سو رہا ہوں کیونکہ بالعموم جب میں چپ کرتا ہوں تو پھر میں رات کو میری نیند پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ میرا فیز ہے، نیچرل فیز. اور میری عادت یہ ہے کہ میں اگر رات کو جلدی سوتا ہوں تو صبح آٹومیٹکلی تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھل جائے گی. اور میری آنکھ کھلتی ہے تو بے ساختہ میرے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، میری عادت، پریکٹس، مشق ہو گئی ہوئی ہے. آج بھی میری آنکھ کھلی ہے. میں ایک دم بڑے خوبصورت ماحول سے میں واپس آیا ہوں. آنکھ کھلی ہے، میں مسکرایا ہوں اکیلے کمرے میں، مسکرا کے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اٹھا ہوں، وضو کیا ہے، جو کرنا کرانا تھا وہ کر کے. تو
بارش ہو رہی تھی، برستی بارش میں موبائل لے کر نکل آیا ہوں باہر. روز ہی نکلتا ہوں، لیکن پہلے کچھ دن دل نہیں کیا. اب سمجھ رہے ہو؟ تو سستی کیا تھی کہ اگر میں بستر میں گھسا رہتا، یہ میری سستی تھی. لیکن نہیں، مجھے یہ ہوتا ہے آج ایک نیا دن ہے، ایک نیا دن ہے، نیا سورج طلوع ہوا ہے. میں باہر نکل کے دیکھوں آج فطرت مجھے کیا دینا چاہتی ہے. آج پرندوں کی بولیاں میرے نئے معنی، کون سے نئے معنی ہیں جو مجھے دینا چاہتی ہیں. میں آج تازہ ہوا کا کوئی ایسا جھونکا لے لوں تاکہ مجھے کل کو محرومی کا احساس نہ ہو قاسم کہ میں نے زندگی میں فلاں صبح مس کر دی تھی، اور اس میں جو فلاں پرندہ بولا تھا وہ کوئی بڑا خوبصورت پرندہ تھا اور اس کی آواز سننا لازمی تھا میرے لیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو سستی ختم ہو جاتی ہے. سستی جسم کی دنیا کی بالکل قابل قبول نہیں ہے قاسم، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں. اور سستی کی میں نے آپ کو نفسیاتی وجہ بتا دی ہے کہ صرف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کا پروجیکٹ ختم ہو جائے، ایم ختم ہو جائے، مشن ختم ہو جائے. آپ کو دیکھو ایک مشن ہے کہ ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. مشن ہے نا چھوٹا سا. جب آپ پاکستان کے استحکام، اس کی سالمیت کا عزم کر لیتے ہیں، آپ سست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان ابھی باقی ہے، الحمدللہ باقی رہے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہر روز آپ ایک جیتے ہو یہ سوچ کر کہ یار پاکستان کو آج آپ نے کیا دیا، کیا اضافہ کیا اپنے پاکستان کی ترقی میں. اچھا، اس سے بڑا ایک لے لو، چلو پاکستان بھی ایک دنیا کا ملک ہے، اس زمین پر، اس خطے پر آباد پاکستان 2 لخت بھی ہو چکا ہے. آپ اپنا مشن اللہ کی رضا کر لو. وہ اللہ جس کو موت نہیں ہے، جس کو فنا نہیں، آپ کبھی سست نہیں ہوں گے قاسم، نیور. اب مجھے پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی کہانیوں سے. وہ لوگ جو بڑے چست بھی تھے اور بڑے سست بھی تھے، دونوں مر گئے. میں دیکھتا ہوں قبرستانوں کی کہانیاں بڑی بڑی کامیاب کہانیاں بھی تھیں اور بڑی ناکام کہانیاں بھی تھیں. اور ان کامیاب کہانیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو دنیا میں بڑے کامیاب تھے. ان کے پاس گاڑیاں تھیں، بینک بیلنس تھا. آپ کا پروجیکٹ کیا ہے؟ ہدف کیا آپ کا؟ کامیابی آپ کس کو سمجھتے ہو؟ کیا بنگلے بنا لینا، گاڑیاں لے لینا، جائیدادیں بنا لینا، پاور حاصل کر لینا زمین پر، یہ کامیابی ہے؟ یا ایک ایسی زندگی کا حصول کامیابی ہے کہ جس میں فنا نہیں؟ تو پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے نا. تو جب آپ اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف، اپنا ایم، اپنا مشن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیٹ کر لیتے ہیں، آپ چست ہو جاتے ہیں، سستی ختم ہو جاتی ہے. یہ پہلا پہلو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں سستی نہیں آنی چاہیے. سستی کی گنجائش نہیں ہے. سستی کیوں آئے گی؟ گنجائش نہیں ہونی چاہیے سستی کی. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسرے لیول پہ کچھ لوگ سست ہوتے ہیں، اور ان کی سستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف اس جسم کی حد تک، اس جسم کے ساتھ جوڑ دیا. یاد رکھیے، جسم کی ایک طاقت ہے، اس کی ایک سکت ہے. جسم تھکتا ہے اور تھکنے کے بعد اس کو آرام چاہیے. تو اگر تو آپ کی زندگی ساری کی ساری جسم کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے اور جسم کی دنیا ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، اب obviously ایک وقت آئے گا آپ سست ہو جائیں گے. پہلوان کتنا کی عرصہ اکھاڑے میں اترے گا، اس جسم کے اکھاڑے میں کتنا عرصہ اترے گا؟ آخر کار تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بابا جی کتنا عرصہ جو ہے نا لمبے سجدے کریں گے، آخر کار کرسی پہ بیٹھ کے یا چارپائی پہ ایسے ایسے کر کے ان کو رکوع و سجود کرنے پڑیں گے. تو وہ سستی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے جسم کی دنیا میں. آپ سمجھ رہے ہو؟ جو نیچرل سستی ہے وہ سستی نہیں ہوتی، بیسیکلی وہ نان فنکشنالٹی ہوتی ہے، غیر فعالیت، کہ آپ اب ایکٹیو رہ ہی نہیں سکتے. کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو، آپ کے جسم کے آرگانز ویک ہو گئے، آپ کے لنگس اس طرح نہیں چل پا رہے، آپ کی ہڈیاں. میں اب کھڑا ہوتا ہوں، یہ ایک ہاتھ میں، اب دیکھ لو ایک ہاتھ میں کتنی دیر تک موبائل کو اس طریقے سے پکڑنا، اپنے 2 قدموں پہ کھڑے ہونا، مسلسل بولنا. ایک وقت آئے گا، جیسے یہ آپ پچھلے کچھ سال 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آؤٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں بات کرتے کرتے. یعنی بات کرتے کرتے ان کی سانس جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلتے ہیں تو ان کو سستی ہو جاتی ہے. ہائکنگ نہیں کر سکتے، سوئمنگ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو فزیکلی یو آر فٹ، اسٹرانگ. جوانی بڑی اسٹرانگ ہونے کا نام ہے. تو اس لیے اپنے پاس ایک ایم رکھیں، ایک مشن رکھو قاسم، اور اس ایم اور مشن کے مطابق اسکیجول بناؤ. ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، ایئرلی بیسس پہ، ہر روز اس میں قدم بقدم آگے بڑھو جب تک آپ کی زندگی کو مستقل طور پر ختم نہیں کر دیا جاتا اس زمین کے سفر میں. دیٹ ہیپنس. یہ دیکھتے دیکھتے پچھلے 6 مہینوں میں کتنی دنیا ہماری خالی ہو گئی ہے.
وہ چلے گئے. اب ان کا نہ کوئی سستی کا قصہ ہے نہ کوئی چستی کی کہانی ہے, ان کی داستانیں ختم ہو گئیں. تو ہم جو ابھی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یا زندگی میں بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یا اپنی تنہائیوں میں بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, آپ کے پاس ایک مشن ہونا چاہیے. مشن اورینٹڈ ہو کر جئیں. آپ اپنے گھر کو اٹھانا چاہتے ہو, بہت بڑا مشن ہے. جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے اس راہ پر چلیں, بہت بڑا مشن ہے. آپ چاہتے ہو کہ یار میں بڑی غریبی میں میری زندگی گزری ہے, میں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں. ویری گڈ, ایٹ لیسٹ یو ہیو اے ریزن ٹو لیو. یو ہیو اے ریزن ٹو لیو. آپ چاہتے ہو کہ یار میں پورے پاکستان کے تعلیمی نظام کو درست کرنا چاہتا ہوں. نہ کر سکو, forget about it, نہ کر سکو, لیکن آپ کو جینے کا بہانہ مل گیا, ایک وجہ مل گئی آپ کو جینے کی. آپ چاہتے ہو کہ یار میری وجہ سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچے, تو آپ راستے سے آتے ہوئے تمام کانٹے اٹھاتے چلے جاتے ہو. ایٹ لیسٹ دس از واٹ آئی کین ڈو, سو آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو, کسی بندے نے شجر کاری کو اپنا عزم بنا لیا کہ میں نے درخت لگانے ہیں. اوکے, ویری گڈ, ون آف دی بیسٹ ریزنس ٹو لیو, کہ میں نے اس کائنات کی پولوشن ختم کرنی ہے. ونڈرفل, ویری بلیسڈ ہیبٹ. آپ چاہتے ہو کہ یار میں پوری دنیا میں لوگوں کو کنیکٹ کروں گا ڈیوائن سسٹم کے ساتھ. ویری گڈ, کیپ آن ڈوئنگ. جب آپ کی زندگی چھوٹے چھوٹے مقاصد تک جاتی ہے نا قاسم, تو آپ تھک جاتے ہو. بڑا مقصد رکھو اپنی زندگی میں, بڑا خواب رکھو, پھر آپ تھکو گے نہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دن ختم ہو جائے گا سفر. چلتے رہو, چلتے رہو. کتنی کی زندگی ہے بھائی. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 21ویں صدی ہے. ہمیں ڈیڈ شیور ہے کہ ہم 22ویں صدی میں نہیں ہوں گے. فزیکل ریالٹیز ہمارے سامنے. تو یہی صدی ہے ہمارے پاس قاسم, میرے اور آپ کے پاس, اور کامران بھائی کے پاس, مدیہ کے پاس. مدیہ بھی نہیں جائے گی 22ویں صدی میں. تو ہم سب 21ویں صدی والے لوگ ہیں. اینڈ ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ. پلیز لو دس سینچری, لو دس سینچری. یہ 21st سینچری از ویری گولڈن فار آل آف اس. اٹس گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ سینچری. میرے سامعین, ناظرین, حاضرین جو سننے والے ہیں, ہمارے لیے یہ آخری صدی ہے. لوگوں کے لیے بہت بڑی صدیاں آئیں گی ابھی. میرے اور آپ کے لیے یہ آخری صدی ہے. بڑا پیکج ہو گیا. اس کا مطلب جو کچھ کرنا ہے 21ویں صدی میں کرنا ہے. آپ کو قیامت کے دن 21ویں صدی میں جینے کا حساب دینا ہوگا. 21ویں صدی میں کیا کیا آپ نے. اور ہم جو 2 صدیوں پہ موجود ہیں, میں اور کامران بھائی, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوں, میرے نوجوان جو پچھلی صدی میں پیدا ہوئے, جس کو کہا جاتا ہے 90s والے لوگ, ہم جیسے لوگ. تو ہم نے تو 2 صدیاں دیکھ چکے ہیں. 20ویں اور 21ویں صدی ہماری تھی بیسیکلی. لیکن چلو 20ویں سے ہم نکل آئے, 20ویں سے ہم نکل آئے, ہوش کی دنیا میں گئے بغیر ہم نکل آئے, چلو مان لیا. لیکن 21ویں صدی میں تو ہم میچور ہیں. 21ویں صدی کو شروع ہوئے بھی 21 سال ہو گئے ہیں. آپ میں سے جن نوجوانوں کی عمر 21 سال ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی, اور ان کو پوری صدی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا, 90 پلس بھی ہو جاؤ گے, پھر بھی 21ویں صدی ہے آپ کی. اور جو 70s میں, 80s میں, 90s میں پیدا ہوئے پچھلی صدی کے, ان کے پاس اور 20-25 سال کم کر لو. یعنی ہم کتنا کی آگے جا سکتے ہیں. 2021 تو ہو گیا, 2030, 2040, 2050. تو آج جو نوجوان 21 سال کا ہے اس میں مزید 40 سال ایڈ کر لو, تو وہ 61 کا ہوگا آج سے 40 سال کے بعد. اور 2021 سے 40 سال کاؤنٹ کرو تو 61. 2061 میں آپ بابا جی بن چکے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہو, 2061 میں آپ بابا جی بن چکے ہوں گے. تو اس لیے آپ کے پاس یہ ٹائم ہے اپنے آپ کو چست رکھنے کا. تو چستی خواب کا تقاضا کرتی ہے. آپ کی زندگی میں ایک نصب العین ہونا چاہیے, ایک ہدف ہونا چاہیے, ایک ٹارگٹ سیٹ کریں, یہاں سے وہاں تک جانا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہیں اس نے کہاں جانا ہے, نہ وہ کبھی لاری اڈے گیا, نہ وہ ریلوے اسٹیشن گیا, نہ ایئرپورٹ پہ گیا, نہ وہ گاڑی چلا رہا ہے, تو وہ سستی رہے گی اس کے پاس. یہ اکثر نوجوان مجھے بتاتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں, میں خود گزرا ہوں اس میں سے, اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں قاسم آپ کی سچویشن کو. ہوتا ہے. ہمارے بزرگ پتہ کیا دعا کیا کرتے تھے, میں جس سلسلے کا ہوں, کہ اللہ کرے تمہیں چوٹ لگے, تمہیں صدمہ پہنچے, تمہیں دکھ ملے,
تو ہم پوچھتے تھے کہ کیوں آپ یہ دعا دیتے ہیں. ایک بابا جی تھے ہمارے, تو وہ کہتے تھے تاکہ تمہاری زندگی میں چستی آ جائے, تمہیں زندگی جینے کا سواد آ جائے. اللہ اکبر. تو لگی والے انو نیند نہ آوے, جن کو لگ جاتی ہے نا ان کو پھر نیند نہیں آتی قاسم. تو اپنی زندگی میں ایک بڑا خواب کچھ کر گزرو کچھ کر گزرو, پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. تو میری جو ہائبرنیشن ہے اس کا سستی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب آپ کی دنیا سے, یہ جو دنیا ہے فزیکل, کہ اس طریقے سے موبائل کو, تو ایک اور دنیا ہے جہاں میں بہت سرگرم ہو جاتا ہوں. آپ کے پاس پروجیکٹ کیا ہے, آپ کے پاس عزم کیا ہے, آج بیٹھ کے نوٹ کرو اپنی ڈائریز پر. کیا ہدف ہے آپ نے جینا ہے تو کیوں جینا ہے, مرنا ہے تو کیوں مرنا ہے, یہاں پہ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, جانا ہے تو کہاں جانا ہے, کیا آپ کو ملا ہے جو اب آپ یہاں پہ آئے ہو, یہاں سے جاؤ گے تو کیا لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہو, کیا لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ. چونکہ جس کا تو یقین کامل ہے آفٹر لائف پہ, صرف وہ اس نے سنا ہوا نہیں ہے, جس نے دیکھا ہے زندگی کو آنے والے وقتوں میں, اسے معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اللہ کو دکھانے کے لیے. تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ کا بزنس اللہ کے لیے ہے تو آپ کے پاس لمٹ ختم ہو جاتی ہے مدیہ. اللہ کے لیے بزنس مین بن جاؤ, بزنس وومن بنو. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا پاورفل, قوت و اختیار والا بنا دو تاکہ آپ اللہ کی بات کرتے ہیں جب کرنا شروع کریں تو عملی طور پر بھی اس کی پالیسی بنا سکیں. آپ طاقت کے اداروں تک پہنچو, قوت و اختیار تک پہنچو. سستی توہم پرستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ سستی جو قابل گرفت ہے. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ بلاول پہ تعویذ نہیں ہوتے, پوزیشن ہولڈرز پہ تعویذ نہیں ہوتے. کمزور نوجوان جو پہلے ہی, وجہ کیا ہے, میں آپ کو سادہ سی کہانی بتا دوں. اگر آپ ٹریپ ہو گئے نا کسی عادت بد کا, اگر آپ کسی عادت کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ سست ہو جائیں گے. پھر دوہرا دوں, یہ نوجوانوں کے بڑے کام آئے گا, یہ گولڈن جملہ دے رہا ہوں. اگر آپ کسی بھی عادت کا, اپنی کسی بھی روٹین کو کنٹرول نہیں کر سکتے, خود آپ کے کنٹرول میں نہیں آپ کی کوئی بھی عادت, آپ سست ہو جائیں گے. مثلا اگر آپ 9 گھنٹے ایک گیم کھیلتے رہتے ہیں, لا یعنی طور پر 9 گھنٹے آپ کھیلتے ہیں اور آپ اس کو کم نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس 9 گھنٹے کے بعد سستی ہونا ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ سیزن چل رہے ہیں آج کل, وہ نیٹ فلکس جب سے آیا ہے میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ سستی کا شکار ہو گئے. مجھے بتاتے ہیں نوجوان کہ سر ہم سست ہو گئے, تو میں کہتا ہوں نیٹ فلکس کو کنٹرول کر سکتے ہو, تو پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آگے سے. دیکھو نا, آپ کے سیزن ہیں, پہلے ہوتا تھا ایک 3 گھنٹے کی مووی آ گئی. نیٹ فلکس جو ہے وہ سیزن چل رہے ہیں جی. سیزن 1 ہے اس کی اتنی ایپیسوڈز ہیں, سیزن 2 ہے اس کی اتنی ایپیسوڈز ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جس کے اوپر جب آپ چل پڑتے ہو تو پھر آپ یو کانٹ اسٹاپ یور سیلف. اب آپ کی ساری میموری, آپ کا پورا ریم, سارا سی پی یو آپ کا انویسٹ ہو گیا ایک ایسے کام کے اوپر جس کی آپ کی زندگی میں ضرورت اس طریقے سے نہیں تھی. چلو اگر آپ کنٹرول کر پاتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرتا ہے تب آپ آن کرتے ہو, اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک سادہ سا کلیہ بتاتا ہوں. مغرب کی اذان ہو رہی ہے لیکن آپ کے سیزن کی کسی خاص ایپیسوڈ کا ایک بڑا زبردست ایونٹ ہونے والا ہے, اور اگر آپ نماز کو کہیں کہ 2 منٹ ہولڈ کر لو, ختم ہو جائے, آپ سست ہو جائیں گے. آپ اسی وقت اس کو پاز کرو. میں یہ نہیں کہا کہ آپ نہ دیکھو, میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہو یا نہیں, پاز کر دو ادھر ہی, اٹھو, وضو کرو, نماز پڑھو. تو جب آپ کی روٹین آپ کی گرپ میں رہے گی تو آپ سست نہیں ہوں گے. یہ جو ہم لیٹ گو کر دیتے ہیں نا اپنی زندگی کو کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بھی عادت میرے اوپر آئے اور چڑھائی کر دے, نہیں. آپ جیسے رمضان آتا ہے, رمضان ہمیں یہی مشق کرواتا ہے نا, رمضان ہمیں یہی مشق کرواتا ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے اوپر خود قابو پائیں, آپ اپنی زندگی پہ خود قابو پائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے گاڑی کہاں پہ روکنی ہے. اپنی گاڑی قاسم یہی فائدہ دیتی ہے, جہاں دل کرے وہاں پہ روک کے نماز پڑھ لو, جہاں دل کرے وہاں روک کے پہاڑ دیکھ لو. کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے نا تو پھر آپ کا یہ غلبہ نہیں ہوگا. آپ کسی کو کہیں گے نا مجھے اس طریقے سے, تو وہ
ڈیوو والا کہے گا کہ سوری سر ابھی سٹاپ کریں گے، بہت دور ہے، یہاں نہیں روک سکتے، اپنی گاڑی روک لیتا ہے انسان۔ زندگی آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ میری ہے، آپ کی ہے، تو روکو اس کو جہاں دل کرتا ہے، چلاؤ اس کو جہاں دل کرتا ہے۔ چونکہ اگر آپ بالکل رک گئے نا تو عادت ختم ہو جائے گی، روٹین ختم ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو ڈگر پہ لے کے آؤ۔ یہ نیچرل فینومینن ہے، سستی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر سعد علی بھٹی میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، میں خود بھی اس میں سے گزرا ہوں۔ کوئی پروجیکٹ رکھو کہ میں نے 4 گھنٹے میں یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے، پھر دیکھو آپ کی سستی خود بھاگے گی، بلکہ معافی مانگے گی آپ سے۔ سستی کو بھی تھوڑا سا تنگ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ بارش بھی رک گئی ہے، یا ہے یہ جا کے جو اور کون کون ہے؟ جی وہ میرے خیال میں قاسم سوال کر کے تو شاید چلا گیا یا سو گیا ہے۔ یہ میرے نوجوان جو ہے نا یہ ٹون بھی ہو جاتے ہیں، جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو ان کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ ویسے قاسم خیر سست نہیں ہے، لیکن سوال اس نے اچھا کیا۔ چلو ایسی سوال ایک بہانہ ہے کامران بھائی، میرا بڑا یقین ہے اور عقیدہ ہے، ہر وہ سوال جو جینون ہوتا ہے، ہر وہ سوال جو کسی محفل میں کسی مخلص بندے کی زبان سے نکلتا ہے نا، وہ بہت سارے مخلص بندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور ہر وہ سوال جو خبث باطن کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، وہ اس بندے کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا اس کا جواب جس نے سوال کیا ہوتا ہے، چونکہ اس نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو سوال کیا ہی نہیں ہوتا۔ کامران بھائی آپ تو سمجھتے ہیں، سوال آنے دیا کریں نیچرل طریقے سے۔ جب فطری طور پر، فطری برجستگی کے ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے تو جواب بھی فطری طور پر آتا ہے۔ غیر فطری سوالوں کے جواب ویسے بھی میں نہیں دیا کرتا۔ تو قاسم کا سوال چونکہ بے ساختگی کا سوال ہے، اور میں اپنے نوجوانوں کی چونکہ باڈی لینگویج سمجھتا ہوں، سول لینگویج بھی سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ سوال جب کرتے ہیں تو ان کا جینون پرابلم ہے، اور وہ پرابلم سارے نوجوانوں کا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں جب کوئی سوال اس طرح کا آئے تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے سارا۔ بہت سارے سوال آتے ہیں میری نظر سے گزرتے ہی نہیں، تو جب وہ میری نظر سے گزرتے نہیں مجھ گنہگار کی نظر سے، تو پھر وہ گنہگار جواب سامنے نہیں آتا۔ تو سوال کرنے والے کی بھی بچت ہو جاتی ہے، سننے والوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے، میری بھی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو اندھیرے میں جگنو بن کر چمکتے ہیں، روشن ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں سوال، تو ان کا جواب مزید روشنی کو پیدا کرتا ہے، روشنی کے دائروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلیں مجھے اجازت دیجیے چونکہ بیٹری لو ہو گئی بالکل۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہر اس روح کو جو اس جسم کی دنیا میں آئی اور ہم سے پہلے چلی گئی، اس جسم کو اللہ کریم بخشے، مغفرت فرمائے، وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی رشتے میں ہو۔ اور ہر وہ روح جو ابھی آئے گی اس جسم کی دنیا میں 21ویں صدی میں، 22ویں میں اور اس کے بعد وما بعد، اللہ کریم ان کو بھی بخش دے، ان کی مغفرت کرے۔ اور ہم جو موجود ہیں اللہ کریم ہماری مغفرت کرے، ہمیں بخش دے، اور ہمیں زندگی کا کوئی نصب و لین دے، کوئی ہدف ہو ہماری زندگی میں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی کا کوئی ایم ہونا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اللہ کے علم کے حساب سے درود و السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا حی یا قیوم۔ یا پتہ نہیں کیوں میں نے آج پہن لیا، حالانکہ بارش ہو رہی تھی، بارش میں ویسے کوئی بندہ نہیں نکلتا باہر، ادھر سے بندہ کھسکا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، مینٹل کیس۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا حی یا قیوم۔